ترجمہ و تفسیر روزانہ ہم سنتے ہیں، مسلمان کا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے، اور علم دین سیکھنے میں شرم اور جھجک بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں نا کہ اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے۔ مچھر کا بھی ذکر کیا اللہ نے قرآن پاک کے اندر۔ کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کی یہ شان ہے، پہلے تو کوئی قرآن کی آیت جس کا اللہ نے چیلنج دیا کہ ایک آیت بنا کے لے آؤ، چھوٹی سی آیت لے آؤ، انا اعطیناک الکوثر، اسی جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ جب نہیں لا سکے تو پھر اعتراض کرنے لگے کہ اللہ نے مچھر کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ کی ایسی شان ہے اور اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے قرآن کے اندر۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ اسے حیا نہیں فرماتا کہ مچھر کا ذکر کرے سمجھانے کے لیے، یا کسی بھی چیز کا، یا اس سے بڑھ کر کسی کا ذکر کرے۔ تو مثال بیان کرنا یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، علم کی بات۔ اللہ پاک اسے حیا نہیں فرماتا، اگرچہ حیا کا معنی ہمارے حق میں کچھ اور ہے، اللہ کے حق میں کچھ اور ہے۔ تو دوسروں کو سمجھانے کا معاملہ ہو، حق بات ہو، اس میں ہرگز شرم اور جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے دینی مسائل ہیں جو حیا والے ہیں، یہ مسئلے سیکھنے بتانے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، مگر سب سے بڑھ کر حیا والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہ سارے مسئلے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ کئی ایسے مسئلے ہیں جو بیان کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ پاک حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، لہذا میں بھی دینی مسئلہ بتانے میں شرم نہیں کروں گا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو یہ بات شرم والی نہیں کرنی چاہیے۔ سارے مسئلے حضور اپنے صحابہ کو، صحابیہ، ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے غسل سے متعلق سوال پوچھا، مسئلہ پوچھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ پاک حق بات سے حیا نہیں فرماتا، لہٰذا میں بھی یہ مسئلہ پوچھنے میں حاضر ہو گئی ہوں، اس لیے میں بھی یہ شرعی مسئلہ پوچھوں گی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے وضو ٹوٹنے سے متعلق دینی مسئلہ بیان فرمایا۔ اب یہ مسئلہ شرم والا تھا، جھجک والا تھا، چنانچہ آپ نے مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا جو بات بیان فرمانے میں رسول اللہ نے حیا نہیں فرمائی، بے شک میں بھی اس کے بیان میں حیا نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ دینی مسائل ایسے بیان کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے۔ یہاں بھی بعض ہم ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں تو کئی لوگ پھر اس میں محسوس کرتے ہیں اس کو، لیکن شرعی مسئلہ بیان کرنے میں حیا نہیں ہے۔ اگر یہ بے حیائی ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل ہرگز بیان نہ فرماتے۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے۔ غسل سے متعلق مسائل، وضو سے متعلق مسائل، نکاح اور طلاق وغیرہ سے متعلق دینی مسائل ہیں جن سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، شرم اور جھجک کی وجہ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں مسئلے، اتنی انہیں جھجک ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے۔ گناہوں سے شرم محسوس نہیں کریں گے، لیکن دینی مسئلہ کو اس طرح کا آ جائے تو پھر پوچھتے نہیں ہیں ساری زندگی۔ یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ کئی یہ گناہوں کا سبب بھی ہے۔ مثلا آپ نے جھجک کے سبب غسل کے مسائل نہیں پوچھے کسی سے، نہ کتاب میں پڑھ کر درست طریقے سے سمجھائے، تو عین ممکن ہے درست غسل نہ کر پائیں۔ جب غسل صحیح نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، قرآن چھونے کی اجازت نہیں ہوگی، بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے، بہت صورتوں میں گناہ گار بھی ہو جائیں گے، ساری زندگی ناپاک رہیں گے۔ صرف پتہ نہیں ہے غسل کے فرض کتنے ہیں، غسل کی احتیاطیں کیا ہیں، غسل کے صحیح طریقہ کیا ہے، یہ صرف نہ پتہ ہونے کی وجہ سے۔ مستعمل پانی کیا ہوتا ہے، مستعمل پانی سے پاکی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کس پانی سے بندہ پاک ہو سکتا ہے، یہ سارے دینی مسائل وضو کے، غسل کے وغیرہ وغیرہ نہیں سیکھیں گے، ساری زندگی ناپاکی میں گزر جائیں گے، ایک نماز بھی نہیں قبول ہوگی، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نمازیں پڑھی، قرآن کو چھوا، گناہ گار بھی ہوئے۔ اس لیے شرعی مسائل سیکھنے میں جھجک محسوس نہ کریں، سب کے سامنے نہ پوچھ سکیں، اکیلے میں پوچھ لیا کریں۔ ہاں ایسے پوشیدہ مسائل علماء کرام سے علیحدگی میں رازداری کے ساتھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح والد اپنے بیٹے کو، والدہ اپنی بیٹی کو اس طرح کے مسائل بتائے، سمجھائے، ان کی تربیت کرے تو انشاءاللہ حیا بھی باقی رہے گی اور دینی مسائل بھی سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اعتراض نہیں، سوال کرنا چاہیے۔ ایک ہے کافر غیر مسلم، یہ جب قرآن مجید میں بیان کی گئی مثالیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نا، تو اس پر پھر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے کہ اللہ یہاں مچھر کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ اس طرح کیوں کر رہا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مچھر کا ذکر کیوں کیا اللہ پاک نے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ کیوں اللہ نے مثال دی، اس سے کیا مراد ہے۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے اہل ایمان کا، یہ خوش نصیب ہیں جو قرآنی مثالیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ان پر یقین کر لیتے ہیں، حق مانتے ہیں، اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،
بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو یہاں سے ہمیں ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ اچھا آدمی وہ ہے جو اعتراض کرنے کی بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو بات کو سمجھنے کی بجائے الٹا اعتراض کیا کرتا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ غیر مسلموں کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جو بات کو سمجھتے کم ہے، اعتراض زیادہ کرتے ہیں، سنتے کم ہے، سناتے زیادہ ہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، آگے سے بولنے کی عادت ہوتی ہے، اعتراض پہ اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ قانون ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں نافذ کر لیں کہ ہم نے سوال کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ سوال علم کی چابی ہے اور اعتراض ہلاکت کا سبب ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا نا، تو فرشتوں نے بھی ایک سوال کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ سوال کیا تھا، تو یہ فرشتوں کا سوال تھا۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت جاننا چاہتے تھے کہ کیا حکمت ہے یا اللہ، تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کیا وجہ ہے، حالانکہ عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ان کا سوال تھا، اور یہی معاملہ شیطان کے ساتھ بھی تھا۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے یہ بات شیطان بھی سمجھ نہیں پایا تھا، مگر اس بدبخت نے سوال نہیں کیا، اس نے اعتراض کیا اور کہا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں سجدہ کروں اسے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اب اس نے اعتراض کیا، فرشتوں نے سوال کیا، اس نے اعتراض کیا۔ اب یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں کہ فرشتوں نے سوال کیا، اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کو عزت والا فرما رہا ہے۔ شیطان نے سوال نہیں کیا، اعتراض کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم کسی دینی مسئلے کی حکمت نہ سمجھ پائیں، تو سمجھنے کی کوشش کرنا عزت کا سبب ہے، لیکن اپنی کم عقلی کی وجہ سے کہ نہیں میں نے تو کبھی یہ مسئلہ نہیں سنا، آج دن تک میں نے تو نہیں پڑھا۔ بھئی آپ نے پڑھا کیا ہے؟ لوگ 20 30 سال دینی کتابیں پڑھ کے بھی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اور جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے، میں نے تو آج تک یہ مسئلہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، غلط ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص تھا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، نیک کام بھی کرتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید کرم نوازی یہ فرمائی کہ اسے کاتب وحی بنا دیا، قرآنی آیات جب نازل ہوں تو اس کو لکھنے کی، محفوظ کرنے کی ذمہ داری بھی اس کو دے دی۔ کتنا بڑا منصب تھا، کیسی نصیب کی بات تھی، مگر اس شخص پر بدبختی غالب تھی۔ اس نے قرآنی آیات کو اللہ کا کلام سمجھنے کی بجائے ان پر اعتراضات اٹھائے۔ بھائی تجھے لکھنے کی ڈیوٹی دی گئی حضور نے، بھائی لکھ، خالی قرآن جو نازل ہو لکھ، وہ لکھنے کے بعد اس نے اعتراض شروع کر دیا، اعتراض اٹھائے، قرآن کریم کو، اس کی مبارک آیات کو سمجھنے کے بجائے شک میں مبتلا ہو گیا، شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا، اور بدقسمتی سے اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کافر ہو گیا۔ اللہ کے حضور کا قرب نصیب ہو جائے، قرآن لکھنے کی ڈیوٹی حضور لگا دیں، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن جس کی بدبختی غالب ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اس بدبخت کا برا انجام یوں ہوا کہ جب یہ مرا، اس کے مذہب والوں نے اپنی روایت کے مطابق اس کی آخری رسومات پوری کی، گڑھا کھودا زمین میں دفن کر دیا۔ یہ لوگ چلے گئے، اگلے دن صبح کو دیکھا لاش گڑھے کے باہر زمین پر پڑی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید مسلمانوں نے یہ دشمنی دکھائی ہے، اور لاش کو باہر نکال کے پھینک دیا، دوبارہ دفن کیا۔ اگلے دن آئے، پھر لاش باہر پڑی، پھر اسے دفن کر دیا۔ تیسرے دن پھر لاش زمین کے باہر پڑی۔ اب وہ جان گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، اللہ کی طرف سے اس کو سزا۔ چنانچہ انہوں نے اس بدبخت کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا، واپس چلے گئے۔ تو یہ ہے قرآن پر اعتراض کرنے، اس پر یقین نہ رکھنے، اس کلام پاک کو خدائی کلام نہ ماننے کا عبرتناک انجام۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک نقطے کو حق اور سچ مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے، اس پہ غور کرنے کی حاجت ہے۔
ہم مانتے ہیں قرآن کا ہر لفظ سچا ہے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنہیں سود کا حرام ہونا سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کو سچ مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن سچا ہے، قرآن ٹھیک ہے، لیکن سود کھائیں گے، تو قرآن کہہ رہے سود حرام ہے تو چھوڑ دو۔ اسی طرح بہت سارے عقل کے دشمن ہیں جنہیں قرآن کریم کے پردے سے متعلق تعلیمات پر شبہات ہے، قرآن پردے کا حکم دے رہے، کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، پردہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، سر ہم جو کچھ اور آپ کے سامنے ہے۔ کتنوں کو مسئلہ شفاعت سمجھ نہیں آتی، مسئلہ شفاعت کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، کون کون شفاعت کرے گا، کلیئر کٹ قرآن میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، نہیں مانتے، بڑے بڑے مولوی نہیں مانتے، کتنے بد مذہب نہیں مانتے شفاعت کو، لوگ پھر بھی جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان سے قرآن پڑھتے ہیں، بچوں کو ان سے پڑھواتے ہیں۔ غیب کے مسئلے سارے قرآن میں موجود ہیں، ہر چیز کلیئر ہے، کتنے سارے مسئلے غیب کو لے کر بگڑ جاتے ہیں، کتنے ساروں کو اسلام کا معاشی نظام سمجھ نہیں آتا، کتنے سارے اسلام کے خاندانی نظام پر اعتراض اٹھاتے ہیں، کتنے ہیں جو اسلام کے نظام عدل پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کو حکم دیا، چوری پہ نہیں، یہ غلط ہے، ظلم ہے، تو اس پہ یہ سزا کیوں ہے، تو یہ ظلم ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بس کہ آج کل بے یقینی عام ہوتی جا رہی ہے، علم دین باقاعدگی کے ساتھ کسی عاشق رسول کی خدمت میں پہنچ کر سیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، ساری زندگی غیر مسلموں کا لٹریچر پڑھتے ہیں، پھر اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ اللہ کے پاکیزہ دین اور قرآن تعلیمات کو تولنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہت سخت بات ہے، علماء فرماتے ہیں جو قرآن پاک کی بیان کردہ کسی بھی چیز کے سچا ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے، قرآن کی کسی بات میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اللہ پاک ہمارے حق پر رحم فرمائے، ہم مسلمان ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم پر تو یہ لازم ہے کہ جو بات سمجھ میں آئے اس پر بھرپور پورے طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں، جو سمجھ میں نہیں آئے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ایسی بات ہے قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں جو ہماری عقل ہی سے اونچی ہیں، جیسے آیات متشابہات ہیں، ان کا علم ہمیں دیا ہی نہیں گیا، ان کے بارے میں بس یہی کہیں کہ ہم ایمان لائے، بس قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں حفاظت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ قرآن کریم ہمارا امام ہے، کوئی سائنسی نظریہ، کسی غیر مسلم کی ریسرچ، کوئی دنیاوی قانون، کسی فلسفی کی تھیوری اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ تھیوری، وہ نظریہ، وہ ریسرچ غلط ہو سکتی، قرآن غلط نہیں۔ جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں قیامت تک ہوتی رہیں گی، تو لوگ انہی کو پڑھ پڑھ کے لمبی لمبی ریسرچیں پڑھ لیتے ہیں، 100 صفحوں کی، بھائی قرآن کی اتنی آیتیں پڑھ لو، اتنا ٹائم کیوں وہاں ویسٹ کرتے ہو؟ غیر مسلموں کی ریسرچز پڑھتے رہتے ہیں اور پھر قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی کوئی بھی تعلیم کسی وقت، کسی لمحے، کسی دور میں کسی کے حق میں بھی ہرگز ہرگز غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم عملی طور پہ ہر معاملے میں قرآن کو اپنا ایک سٹینڈرڈ، اپنا معیار، اپنا کرائیٹیریا قرآن کو بنائیں، جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہمیں چپ کر کے قبول کر لینی چاہیے، جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہرگز قبول نہیں کر سکتے، چاہے سائنس جو بھی کہتے رہے، غیر مسلم جو مرضی کہتے رہے، کیونکہ ہمارا امام جو ہے نا وہ سائنس نہیں ہے، امام فلسفی نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، بلکہ ہمارا امام رب کریم کا پاکیزہ کلام قرآن کریم ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان القرآن ان شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، جو قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے گا قرآن اسے جنت میں لے جائے گا، جو قرآن کو پس پش ڈال دے گا قرآن اسے دھکیل کے جہنم میں ڈال دے گا۔ جیسے قرآن پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں، ہر مرحلے میں قرآن ہی کو اپنا امام بنائیں، قرآن سے سچی محبت رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔